آپ حدیث سنیے، آپ یہ واقعہ سنیے، 2 واقعات رکھوں گا، انتہائی اہم واقعات، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اگر دیکھیے ایک مرتبہ کیا ہوا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ہم کئی مرتبہ سنے اس واقعے کو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو نئی شادی ابھی ہوئی تھی، دلہن کے ساتھ تھے، لیکن جب آواز آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے، کسی صحابی نے یہ آواز لگائی، چلو ابھی کافروں کے ساتھ جنگ کرنا ہے، نکلو جہاد کے لیے، تو فوراً اسی حالت میں نکلے، حالانکہ ان کو غسل واجب تھا، لیکن اس کے باوجود وہ فوراً میدان میں نکلے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لاشوں کو تلاش کر رہے تھے، ان کی بیوی بھی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر حنظلہ جن پر غسل واجب تھا، اس کے باوجود وہ سب سے پہلے اس آواز کو سن کے اس میدان میں آ گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو غسل دیجئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا کہ ہاں تو نے جو بات کہی وہ سچ ہے، تیرے شوہر پر غسل واجب تھا، لیکن یہ بات مجھ سے زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے، اسی لیے جیسے ہی تیرے شوہر کی شہادت ہوئی، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا اور وہ فرشتے تیرے شوہر کو غسل دے کے چلے گئے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت صحابی کی، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ آسمان سے فرشتے آ کے ان کے لیے غسل دے کے چلے گئے۔ یہ وہ صحابی، کیا ہوا، ایک مرتبہ بازار میں روتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، روتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، راستے میں پکار رہے ہیں اور رو رہے ہیں، کیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی اپنا نام، ان کا نام حنظلہ تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، روتے ہوئے، پکارتے ہوئے دوڑ رہے ہیں۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے حنظلہ کیا ہوا، حنظلہ کیا ہوا، تم اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے میری کیفیت یوں ہے کہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہوں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہوں، اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے جنت دیکھ رہا ہوں، اپنے آنکھوں سے جہنم دیکھ رہا ہوں، یعنی دل میں ڈر محسوس ہوتا۔ جتنی دیر اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں، مجھے جنت پہ وہ یقین، جہنم پہ وہ یقین، وہ ایمان کی کیفیت، وہ ڈر، وہ تقوی، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں اللہ کے رسول کی مجلس کو چھوڑ کے بازار میں جب جاتا ہوں، گھر میں جب جاتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ جب بات کرتا ہوں، وہ کیفیت ایمان کی جو اللہ کے رسول کی مجلس میں تھی، وہ کیفیت اب میری نہیں رہتی بازار میں، اب ویسا ایمان میرے دل میں نہیں رہتا، ویسا ڈر میرے دل میں نہیں رہتا، تو اس لیے میں منافق ہو گیا نا، میں منافق ہو گیا نا۔ یعنی اللہ کے رسول کی مجلس میں تو ایک کیفیت، اللہ کے رسول کے پاس صحبت چھوڑ کے میں دوسری جگہ گیا، بازار میں گیا تو دوسری کیفیت، اب یہ تو منافق کی چال ہے۔ پھر یہ ڈر جیسے ہی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، یہ بات جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے حنظلہ اگر تیری ایسی کیفیت ہے تو یہ کیفیت میری بھی ہے، حنظلہ میری بھی یہی کیفیت ہے، میں بھی اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہوں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور بازار میں جاتا ہوں، بیوی بچوں سے بات کرتا ہوں تو ویسا نہیں ہے، پھر میری بھی چلیے دونوں مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ اب سوال کرتے ہیں کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، یہ سوال لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یہ واقعہ پورا سنانے سے پہلے اب اپنے آپ سے بھی سوال کرنا، کیا یہ کیفیت، یہ ڈر، یہ جو سوال حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا، کیا ایسی کیفیت، ایسا ڈر کیا کبھی ہم کو بھی ہوا؟ کیا ہم بھی کبھی اپنی زندگی میں یہ خیال کریں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہوئے؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں یا منافق؟ حالانکہ وہ صحابی
جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیے، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں نازل کرتا ہے، جن کے ایمان کی کیفیت ایسی کہ وہ شہید ہوتے ہیں تو غسل دینے کے لیے فرشتے آئے، لیکن وہ صحابی اتنا ڈرتے ہیں، ان کو اپنی ایمان کی فکر اتنی زیادہ، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہ ڈر کیا مجھے بھی ہوا، آپ کو بھی ہوا؟ ہمارے معاشرے میں جو زندگی گزار رہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے، کیا ان سب مسلمانوں کو بھی کبھی یہ ڈر ہوا، یہ خیال تو بھی آیا کبھی؟ اگر نہیں آیا تو یاد رکھنا میری اس بات کو، نہیں آیا تو یاد رکھنا اس بات کو کہ ڈر اس کو ہوتا ہے جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، جس کے پاس سونا چاندی مال خزانہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے، اسی لیے وہ الماریوں کو لاک کر کے رکھتے ہیں، گھر کے دروازے بند کرتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہیں چور نہ آئے، کہیں چور آ کے میرا مال لوٹ کے نہ لے جائے، اسی لیے تو ڈر کے رہتے ہیں، راتوں کو دروازے بند کر کے سوتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو ہم ہمارے گھر کو لاک کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو ڈر ہے، ہمارے گھر میں خزانہ ہے، ہمارے گھر میں کچھ قیمتی چیزیں ہیں، کہیں یہ چوری نہ ہو جائے۔ جس کے پاس کوئی خزانہ ہی نہ ہو، جو فقیر ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے ہی گھر میں کھانا موجود نہ ہو، اس کو کس چیز کا ڈر؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، وہ روڈ پہ بھی سو جاتے ہیں، بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن پہ بھی سو جاتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرے پاس چور آئے گا لوٹ کے لے جائے گا، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ بے فکر ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھ کے اپنے آپ سے بھی سوال کرنا، اگر ہم بھی بے فکر ہے تو پھر بے فکر تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ جس کے پاس ایمان ہوتا اس کو تو ڈر ہوتا نا کہ کہیں شیطان آیا اور میرے ایمان کو لوٹ کے لے گیا، میرے ایمان کو خراب نہ کر دے، یہ ڈر تو اس کو ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا۔ اسی لیے صحابہ ایمان والے تھے، ایمان میں ٹاپ کلاس کے تھے، اسی لیے ان کو ڈر لگا کہ کہیں ہمارا ایمان ختم نہ ہو جائے، کہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو گیا ہوگا، اسی لیے ڈر رہے تھے کہیں ہم منافق تو نہیں ہوئے۔ ڈر اس کو نہیں ہوتا جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اس کو کس چیز کا ڈر، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اس کو کس چیز کا ڈر۔ یاد رکھنا اس بات کو، یاد رکھنا اس بات کو، ہم ایمان والے ہیں اگر سچے، اپنے آپ کو اپنے ہم مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں ڈر ہونا چاہیے، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے زندگی بھر، کہیں ہمارا ایمان تو ضائع نہیں ہوا، کہیں ہمارا ایمان چلا تو نہیں گیا، کہیں ہم برباد تو نہیں ہو گئے، یہ ڈر ہمیں ہونا چاہیے اگر ایمان ہے تو۔ سکون کی زندگی تو وہی گزارتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو اب وہ واقعہ دونوں مل کے گئے، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت یہ ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں اجتماع میں آپ آئے، قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں، دل میں ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت جب بازار میں جاتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں تو نہیں ہوتی۔ یہی کیفیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، وہ کیفیت اللہ کے رسول آپ کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور، ایسے لگتا ہے آپ کی باتیں سنتے ہیں تو ہم اپنے آنکھوں سے جنت دیکھ رہے ہیں، جہنم دیکھ رہے ہیں، لیکن گھر میں یہ ڈر نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر، اے حنظلہ، اصل ایمان تو یہی ہے، اصل ایمان یہی ہے۔ صحابی کیا بول رہے؟ اے اللہ کے رسول، ہمارا ایمان خراب تو نہیں ہوا، یہ سوال کرنے کے لیے ہم آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے؟ یہی ایمان ہے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان یہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں میرا ایمان خراب تو نہیں ہوا، کہیں میں اسلام سے خارج تو نہیں ہوا، کہیں میں منافق تو نہیں ہوا، جس کو یہ ڈر رہتا وہی ایمان ہے۔